بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 28ویں دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں یوں اشارہ فرما رہا ہے اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، اے معبود، اے پروردگار، اس ماہ مبارک میں مجھے مستحبات اور نوافل انجام دینے کی توفیق عطا کر، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اے پروردگار مجھے آپ عزت دے میرے التجاؤں کے ذریعے سے، وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، وسیلوں میں سے، وسیلوں کے درمیان سے جو وسیلہ، راستوں کے درمیان سے جو راستہ آپ سے نزدیک ہے وہ مجھے فراہم کر۔ دیکھیں عزیزان، خالق لا یزال سے متصل ہونا، خدا تک پہنچنے کا راستہ مختلف ہے۔ ذکر کے ذریعے سے بھی، دعاؤں کے ذریعے سے بھی خدا تک ہم پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہترین وسیلہ جو ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو جاتے ہیں، خدا تک پہنچاتے ہیں، وہ راستہ اہل بیت کے راستہ ہیں۔ اہل بیت ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ دکھانے کے لیے وہ شخص ہونا چاہیے جو اس راستے سے پہلے گزرا ہو، تاکہ وہ ہمیں اس راستے سے بغیر مشکلات کے ہدف تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں، خدا کی رضایت کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے صرف کیا، طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کر کے، اور اللہ کے بارگاہ میں جو ہے عظیم مقام، عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ تو لہٰذا اس ذات تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اس راستے کو ہم آسانی سے ہمیں اس مقصد تک پہنچائے، آسانی سے ہمیں اس کی معرفت خدا تک جو ہے پہنچا دے۔ وہ وسیلہ، وہ راستہ ہمیں اہل بیت کا راستہ ہے۔ اہل بیت ہمیں وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، چونکہ اہل بیت وہ ذات ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہے۔ اہل بیت وہ ذات ہے جو حقیقی خدا کے بندے ہیں، اور وہی ہمیں خدا کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک مہینے میں دعا کرنا چاہیے، پاک پروردگارہ ہمیں وہ وسائل اور وہ راستے جو آپ تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے وہ ہمارے لیے فراہم کر، یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، وہ ذات جو اصرار کرنے والوں کے اصرار سے دوسروں سے غافل نہیں ہوتے۔ دیکھیں عزیزان، ایک بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ دیکھیں عام انسان، اگر ہم ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں، کسی کے لیے کچھ بچے ہوں، وہ باپ باہر سے آئے تو وہ بچے سارے مل کے اس باپ کو کہتے، کوئی کہتے کہ مثلا مجھے آئس کریم لائیں، کوئی کہے گا مجھے جو ہے مٹھائی لائیں، کوئی کہے کچھ اور لائیں۔ وہ سب جو ہے اس کو جو ہے وہ سب بچوں کی جو ہے باتیں ایک سننے سے دوسرے سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، دوسرے سے سننے سے جو ہے تیسرے کی باتوں سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی ذات وہ ذات ہے جو دوسروں کے اصرار سے جو ہے دوسرے
افراد سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تمام انسانوں، تمام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والے، تمام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والوں کے ساتھ بالسویہ جو ہے سب کی باتیں سننے والی ذات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔